اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا. جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. بس اس پہ اللہ کا عتاب ہے. اسی لیے بعض محاورات میں بھی آتا ہے کہ حسنات الابرار جو ہیں، ابرار کی تو بظاہر نیکی ہوتی ہے لیکن مقربین کے لیے وہ غلطی بن جائے. جیسے کہ آقا انعامدار نے، رحمت دو عالم نے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے تھوڑا سا اعراض کیا اور بظاہر یعنی حالات کے مطابق بات کہ بڑے بڑے کفار قریش کے رئیس بیٹھے تھے، بات ہو گئی. اس کا آنا جو ہے حضور کو ناگوار گزرا. تو یہ تو اپنا آدمی ہے، کسی وقت بھی دین پوچھ سکتا. اور پھر اصرار سے اور زور سے آنا، تھوڑا سا آپ نے اعراض کیا لیکن اللہ کو یہ بات فوراً کتاب نازل ہو گیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. کہ آپ نے اعراض کیوں فرمایا، تیوری کیوں چڑھائی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کی بات الگ ہوتی ہے، خواص کی بات الگ ہوتی ہے، اور اخص الخواص کی بات الگ ہوتی ہے، اور انبیاء تو انبیاء ہیں. انبیاء علیہم السلام کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل، ہر اشارہ، اٹھنا بیٹھنا، سیرت صورت، تمام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے.
تو ایک ایسی چیز، ایک ایسا مقدس ماڈل جو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہو، اس میں ذرا سا بھی بال آئے تو اللہ فوراً کتاب فرماتا ہے۔ ورنہ اگر بظاہر حالات دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو یہ جواب جو ہے پسند نہیں آیا، فرمایا کہ نہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم۔ تو اس پہ عتاب آیا، حکم ہوا، مچھلی لے کے روانہ ہوئے، ساتھ یوشع ابن نون ہیں جو حضرت یوسف کی پڑ پوتے ہیں، یوشع ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف علیہ السلام۔ مچھلی لے کے جب چل پڑے، اللہ نے اس مقام کا تعین نہیں کی کہ مجمع البحرین کون سی جگہ ہے، اور دنیا میں بہت مقام ہیں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، اندلس اور روم میں بھی ہیں، اردن میں بھی ہے، ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں بھی ہے، اراکان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، بڑے مقامات۔ لیکن قرآن پاک کا اس موضوع سے واسطہ ہے کہ اللہ نے ایک واقعہ بتلانا ہے، کوئی جگہ ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون چل پڑے، سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے، زنبیل رکھ دی گئی، سو گئے موسیٰ علیہ السلام، یوشع جاگ رہے تھے۔ وہ مچھلی جو ہے اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، وہ زنبیل سے نکلی اور دریا میں چلی اور سرنگ بنا دی۔ راستہ اللہ کی شان ہے، یوشع علیہ السلام بھول گئے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے میرے محبوب دو عالم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر دکھا دی، میں نے چاہا کہ صحابہ کو بتا دوں، لیکن ان سی کہا، اللہ نے بولا۔ اسی میں حکمت تھی، اگر تعین ہو جاتی تو لوگ صرف اسے ایک رات کو جاگتے، باقی تو عبادت ہی چھوڑ دیتے۔ کبھی 1000 مہینے کی عبادت ایک رات میں حاصل ہو جاتی ہے تو باقی راتیں کیوں جاگیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی وہ بات بھلا دی۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام چونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے پھر نبوت دی، بھول گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ اس میں قرآن مقدس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا سفر چلے، لیکن بعض اقوال میں ملتا ہے کہ ایک دن ایک رات کا پورا سفر طے کر لیا۔ جب ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتنا غداءنا، بھی کھانے کے لیے لے آؤ۔ آج تو سفر سے بڑی تکلیف ہو رہی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ابھی اس سفر میں تو ہم تھک گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ پہلے تو تھکان محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب منزل سے گزر گئے تو اب تھکان محسوس۔ ویسے یہ اللہ کی شان بھی ہے اور حالات انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب لوگ حج پہ آتے ہیں، تکلیف ہو، پریشانی ہو، حج باقی ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا، حج گزر جائے تو بس آپ سیٹ جلدی کراؤ۔
اب رہنا تو بھر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ بھئی وہ کھانا لاؤ، تو اب یوشع کو یاد آیا اور کھانے سے نے کہا حضرت میں تو بھول گیا، وہ جو مچھلی ہم نے ساتھ رکھی تھی وہ تو جہاں ہم نے پچھلا پڑاؤ کیا تھا نا، وہ تو مچھلی دریا میں چلی گئی، اور بڑا عجیب بات ہے کہ وہ راستہ بن گیا، میں بتانا چاہتا تھا بھول گیا۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، یہ لازمی بات ہے کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ آپ کو مزید ایک دن اور ایک رات کا سفر کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی جو ہم چاہتے تھے، واپس چلو۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اپنے انہی نقش قدم پہ لوٹ آئے۔ اب جب واپس لوٹ آئے اور اس مقام پہ پہنچ گئے جس مقام پہ اس مچھلی کی وجہ سے راستہ بنا تھا، اللہ کی شان ہے وہ راستہ باقی ہے، ورنہ وہ تو آپ سے 2 دن کے بعد لوٹے۔ تو اب آپ نے اسی راستے پہ چلنا شروع کیا اور آگے جا کے ایک درمیان سمندر کے دریا کے ایک جزیرہ سا آ گیا، خشک جگہ آ گئی۔ وہاں جب پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں موجود ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ وہ کپڑا لے کے لیٹے ہوئے سوئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو حضرت خضر لیٹے ہوئے تھے اور کپڑا سر پہ منہ پہ دیا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا اور فرمایا کہ من این السلام، بھئی یہ سلام کہاں سے آیا، کون ہے سلام کرنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ابن عمران۔ نے کہا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل، وہ جو بنو اسرائیل کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے آپ وہ؟ نے کہا میں وہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ جو بندہ لیٹا ہوا تھا علمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایک علم عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء مفسرین محققین عارفین فرماتے ہیں کہ عام بندے کا علم بھی الگ ہوتا ہے، انبیاء کا علم بھی نرالا ہوتا ہے، اور عام بندے کے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، اور انبیاء کے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی نرالا ہے۔ کیا مطلب کہ عام بندہ علم حاصل کرنا چاہے مدرسے میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، کسی استاد سے پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، ترتیب سے علم پڑھے گا، نیچے سے اوپر جائے گا۔ انبیاء کا علم جو ہے وہ نہ کتابوں کا محتاج ہے، نہ استاد کا محتاج ہے، نہ مدرسے کا محتاج ہے، اللہ براہ راست علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ اسی لیے ایک عام امتی جو ہے وہ قرآن یاد کرنا چاہے تو دہرائے گا، لیکن اللہ نبی کو فرماتے ہیں دہرانے کی بھی ضرورت ہے۔
بس جب جبریل پڑھے تو آپ سن لیا کریں، باقی ہم خود جمع کرتے ہیں۔ تو انبیاء کا علم جو ہے اس کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق علوم الہی سے ہوتا ہے، عام ذرائع علوم سے نہیں ہوتا، اس لیے ان کا علم بھی نرالا ہوتا ہے اور شان بھی نرالی ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام فرما لیا تو حضرت خضر نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر پیغمبر ہے، نبی ہیں، یا اللہ کے اولیاء میں سے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ایک جگہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت خضر فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے جو کچھ کیا اپنے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس سے استدلال کیا علماء نے کہ خضر نبی، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ خضر نبی نہیں بلکہ اللہ کے مقربین، اللہ کے اولیاء، اللہ کے عباد خاص میں سے بندے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ ویسے یہ لفظ انبیاء پہ بھی آیا ہے، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو بہرحال اختلاف ہے، محقق بات ہے، بعض انبیاء نبوت کے قائل ہیں، بعض ولایت۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو رسالت میں بھی شبہ نہیں، نبوت سے تو رسالت کی شان بڑی، آپ تو رسول ہیں اور اولو العزم من الرسل ہیں، کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو اب جناب اس سے سمجھیں اللہ کی شان ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیٹھ گئے پوچھا تو خضر نے پوچھا جی ہاں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں آخر اس راستے پر، اور آپ کو تلاش کر کے پہنچنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خضر آج بھی زندہ ہیں، ویسے موت تو آئے گی، کوئی زندہ تو نہیں، آخر ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی، کیوں؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز سے بنا، صرف اسی کی ذات پر۔ اللہ، اگر کسی کو موت سے چھٹکارا ملتا تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ، لیکن جب حضور پہ بھی موت آ گئی تو اور کون ہے؟ تو اس لیے بعض علماء تو اب تک بھی قائل ہیں کہ خضر زندہ ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، ایسے حکایات بہت کتابوں میں ہیں، لیکن قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خضر فوت ہو،
زیادہ راج قول یہی ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے، تو خضر اگر زندہ ہوتے تو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتے اور اتباع محمد مصطفیٰ کا اعلان کرتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب لوگوں نے قصے کہانیاں بہت بڑھا دی ہیں، خضر سے ملاقات ہوتی ہے اور خضر نے یہ فرمایا ہے، اور یہ تو حکایات ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، بس آدمی غلو میں آ کے پھر گمراہ ہو جاتا ہے، پٹری سے ہٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، اور آگے اللہ کے ولی ہے، اللہ کی مرضی ہے ایک چیز ولی کو دے دے نبی کو نہ دے، یہی تو ہے جو فرق سمجھ آئے خدائی کا، کہ خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، گر فرق کے مراتب نکنی زندگی، اگر مراتب کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھو گے تو زندگی اور گمراہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر ہے، اللہ نے ایسا ملک دیا جو کسی کو نہیں دیا، جن تابع ہیں اور تمام زبانوں کا اللہ نے علم دے دیا، چرند پرند سب کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، ہوائیں مسخر ہیں، لیکن جب ملکہ کا عرش منگوانے کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ایک ولی کو یہ مقام دیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی پلک جھپکنے میں میں لے آتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود جیسے ایک معمولی سے چھوٹے سا پرندہ ہے لیکن پیغمبر کو کہتا ہے احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ اللہ کے پیغمبر میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، سمجھا کریں، اس میں توہین نہیں ہوتی، اللہ کا شان ہے، اللہ ایک علم ایک کو دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کا اور میرا مل کے رہنا بہت مشکل ہے، انا علی علم، مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا، اور اللہ نے تجھے وہ علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ آپ کے پاس علم تشریعی ہے اور میرے پاس علم تکوینی ہے، اور دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جب میرے ساتھ رہ کے امور عجیبہ اور غریبہ کو دیکھنا ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں میں کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت پھر ایک شرط ہے میری، کہ جتنا دیر میرے ساتھ رہنا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے، پھر بولنا نہیں، خاموش رہنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک ہے، وہ خاموش ہوں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، ایک محاورہ ہے کہ العلم عز لا ذل فیہ، علم جو ہے نا یہ بڑی بلند عزت والی چیز ہے جس میں ذلت کوئی نہیں، اور لا یحصل، اور علم حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کو تواضع اور ذلت اختیار نہ کرنی پڑے، اس کے بغیر علم آتا نہیں۔
اسی لیے حضرت امام شافعی بھی فرماتے تھے، حضرت علی بھی فرماتے تھے، من سیرنی حرفن، یا جاتا ہے علمنی حرفن فانا لہ عبد، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہے نا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے بیچ دے چاہے خدمت لے۔ علم عقل سے حاصل نہیں ہے، علم تواضع سے حاصل۔ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اور استاد کی عظمت کا، ادب کا، احترام کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی معنوں میں دل میں استاد کا، اپنے شیخ کا، اپنے بزرگوں کا، اس علم کا، اس کتاب کا بھی ادب ہو، ورنہ علم حاصل۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا نا کہ بے ادب محروم شدت فضل رب، کہ جو گستاخ ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ ایک آدمی صحابہ سے بغض رکھے، علم نہیں آئے گا، محدثین سے بغض رکھے، فقہاء سے بغض رکھے، اولیاء اللہ سے بغض رکھے، علماء سے بغض رکھے، علم نہیں آئے گا۔ معلومات ہوں کہ معلومات تو سب کو ہوتے ہیں، وہ جو علم کا نور ہے نا وہ نہیں حاصل ہوتا۔ لاکھ بندہ مولوی بن جائے، بھٹکتا رہے، اس کے علم میں نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی، حبر المفسرین، آپ نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو حضرت زید ابن ثابت کے دروازے پہ دھوپ میں گرمی میں باہر بیٹھے رہے۔ جب حضرت زید ابن ثابت آئے تو حیران ہو گئے کہ یا ابن عم رسول اللہ، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں آپ کمال ہے دھوپ میں باہر بیٹھے۔ پر میں نے مسئلہ پوچھنا تھا، آپ کے آرام کا وقت ہے تو مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اسی لیے علماء یہ کہتے تھے کہ اگر مثلا آپ حدیث کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اس کتاب کا بھی ادب نہیں کرو گے تو علم نہیں آئے گا۔ استاد تو بڑی چیز ہے نا، کتاب کا بھی ادب کرو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے صبر نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آصیک امرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ علم تب حاصل ہوگا جب استاد کا ادب بھی ہو اور استاد کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ جبل ابی قبیس پہاڑ پہ رہتے تھے، چھوٹا سا پرانا گھر تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تفسیر قرآن جو ہے سورۃ التحریم سے والناس تک پڑھی، اور حجت اللہ البالغہ بھی پڑھی۔ تو حضرت سندھی آخری عمر میں گالیاں بہت دیتے تھے، دماغ میں خشکی ہو گئی تھی، کنین استعمال فرماتے تھے، تو خشکی اتنی تھی کہ اتنی گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں دیتے دیتے خود تھک جاتے تھے، اتنی گالیاں۔ اور گالیاں بھی عام نہیں، الو پٹھا نہیں، ماں بہن کی گالیاں، اور اتنی دیر گالیاں دیتے تھے، مقصد 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گالیاں دیتے 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 تھک جب جاتے، پھر کہہ رہے اچھا بھی مجھے خیر مل جاؤ کتاب پڑھو۔ اور اللہ نے علم یہ دیا تھا، والد صاحب اس وقت بھی مدرس تھے، کچھ طالب تو نہیں تھے، عالم تھے، فرماتے ہیں کہ تفسیریں ساری دیکھ کے ہم تیار ہو کے جاتے تھے کہ آج حضرت سے اس مسئلے پہ بحث کریں گے، لیکن حضرت شیخ جب تقریر شروع کرتے تو سارے اعتراض ہمارے سب کا جواب تقریر میں خود بخود ہو جاتا، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔
ایسا اللہ نے علم دیا تھا اور علم استاد ہے. تو ایک دن والے صاحب نے کہا حضرت آپ اتنے دور پہاڑ پہ بیٹھے ہیں اکیلے, اگر حرم شریف میں درس ہو تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں. فرمانے لگے بھائی مولوی خیر امت, اب پڑھانے والے بھی مر گئے, پڑھنے والے بھی مر گئے, کس کو پڑھائیں؟ تم ایک دو پرانے قسم کے لوگ پڑے ہو جو آ کے میری گالیاں بھی کھاتے ہو اور میری سختی بھی برداشت کرتے ہو اور علم حاصل کرنے کے لیے. اب کہاں لوگ رہ گئے؟ اب تو جو پڑھتا ہے وہی جاسوسی کرتا ہے استاد کی, وہی تو استاد کو پکڑواتا ہے. میں پڑھنے والے بھی مر گئے. فرمایا اب ہم طالب ہوتے تھے, شیخ الہند استاد ہوتے, بس حکم دیا چلے جاؤ, آگے ضرورت نہیں ہوئی کہ کیوں چلے جائیں, کہاں چلے جائیں, اتنا پوچھنے کی ضرورت نہیں. حکم دے دیا جاؤ, بس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اب ایسے شاگرد اور ایسے استاد ہم کہاں سے لائیں گے؟ زندگی میں شاید آپ کو قبر پسند آ گئی تھی, اس میں رہتے تھے, اور بندے میں سویا ہوا تھا, تہجد کا وقت تھا, کہ حضرت خلیفہ صاحب نے آ کے مجھے اٹھایا, ان کے شیخ سے, اور کہا کہ عبید اللہ فوراً نکل جاؤ یار. بہت, اور میں یہ ضرورت نہیں ہوئی اپنے شیخ سے پوچھوں کہ کیوں نکل جاؤں, کہاں جاؤں. یہ ادب ہے. بس میں اس وقت اٹھا, چادر کندھے پہ رکھی, چل پڑا. کہتے ہیں کہ میں ابھی دین پور کے آگے ایک چھوٹا نالا تھا ہے پانی کا, وہ بہہ رہا. کہتے میں نے نالا کراس کیا اور اتنی دیر میں انگریزوں کی فوج نے گھیرا ڈال دیا. میں سمجھ گیا ابھی حضرت نے اسی لیے نکالا تھا. ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی تھی. یہ ادب تھا کہ اگر بات کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا, ہم حضور کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پہ پرندے جیسے بیٹھے ہوں کہ کوئی ہل نہیں سکتا, نظر نہیں اٹھ سکتی. یعنی لاکھوں صحابہ میں 10 صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں. یعنی ادب کا یہ عالم ہے کہ نظر بھر کے سرکار کا چہرہ مبارک بھی نہیں دیکھ سکتے. آج تو جناب اللہ پاک رحمت فرماوے, جس آدمی نے 2 کتابیں پڑھ لی ہیں وہ کہتا ہے وہاں ابو حنیفہ قصائی تھا کوفے کا, اس کو کچھ نہیں آتا تھا. اور یہ امام شمام تو تھے ہی کچھ نہیں. یہ فکر کیا ہے, چھوڑو جی, کیا فکر کی. تو اب اللہ کا شان دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما دیا کہ جناب میں بالکل خاموش ہے. ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اب خدا کی شان دیکھیں کہ وہاں سے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام, خضر, یوشع بن نون. اب وہ راستہ ختم ہو گیا, دوسرا راستہ اختیار کیا دریا کا. آگے آئے, کشتی کھڑی تھی, کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا, بڑے عزت سے, مقام سے, آرام سے کشتی میں بٹھایا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا. جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تو آپ نے ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. بس موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. اللہ کا پیغمبر سے نہیں برداشت کر سکتا نا کسی کا نقصان کرو بلا وجہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. فرمایا کہ کیا کیا آپ؟ ان نے ہمیں کشتی پہ بٹھایا, سفر کرایا, پیسہ نہیں دیا, احترام کیا, مزدوری نہیں لی, یہی جزا دی ہے ان کی کہ فرق تھا تو وہ نکالا, پھٹا نکال دیا, بیچارے چلائیں گے تو ڈوب بنیں گے. حضرت خضر نے دیکھا اور فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, کہ میرے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بات یاد آ گئی.
کہ بھئی میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، خاموش ہے. انہوں نے کہا اچھا بس دیکھ بس ٹھیک ہے، پہلی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک علم موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، وہ خضر کو نہیں. خضر کو دیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. ملک الموت کو دیا ہے، وہ جبریل کو نہیں. جبریل کو دیا ہے، ملک الموت کو نہیں. ملک الموت کے علاوہ ملائکہ جبال کو دیا ہے، وہ کسی فرشتے کو نہیں. یہ نظام ہے میرے اللہ. اللہ نے ہر مخلوق کو ایک علم دیا. اچھا، جس چیز کی جتنا کسی کو ضرورت ہے اتنا علم دیا ہے. تو اب اللہ کے قرآن کو دیکھیں، تفسیر کے آیات مبارک کو جو ہم نے پڑھا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فتاہ، یعنی غلام. یہ بھی آداب ہے کہ بندہ غلام کو غلام نہ کہے، نوکر نہ کہے، اپنا ملازم نہ کہے، بلکہ نوجوان بھائی، بیٹا، دوست، تاکہ عزت ہے، مقام ہے اس میں کہ وہ بھی تو بندہ ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ابرح، میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں پہنچوں اس مقام پہ جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہے. دو دریا جہاں مل رہے ہیں، مجھے وہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے، میں وہاں پہنچوں گا. او امضی حقبہ، حقبہ کہتے ہیں 80 سال کو، اور بعد نے کہا مانا ہے مدت مدید، چاہے جتنی وقت گزر جائے، اب اللہ کا حکم ہے، میں نے جانا. اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں سے سبق ملا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر اس عزم سے کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ بھئی منزل پہ پہنچنا ہے. مدتیں لگ جائیں، صدیاں لگ جائیں، 80 سال لگ جائیں. جب تک ایسا عزم نہیں ہوگا تو علم حاصل نہیں ہوگا. کہ جب آدمی فیصلہ کر لے تو پھر اٹل ہو جائے اپنے فیصلے. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. جب دونوں پہنچے اس مقام پہ، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، اور مچھلی نے دریا میں بنائی سرنگ. سارابا مانا سرنگ، یعنی جیسے گزرتی گئی سرنگ بنتی گئی، درا بنتا گیا، رستہ بنتا گیا. سرنگ کا مانا کیا ہوتا ہے کہ یہ دیوار ادھر ہو جائے گی، ادھر ہو جائے، راستہ بن جائے. تو پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور مچھلی جا رہی. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. تو اس سے سمجھ لیں کہ نہ بھولنا جو ہے وہ صرف اللہ کی صفت ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. بندہ بھول جاتا ہے، چاہے پیغمبر ہو، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے مقربین ہوں، علماء ہوں. انسان کا من ہی بھولنا ہے. مرکب عن الخطأ والنسیان، اس میں خطا بھی ہوگی، بھول بھی ہوگی. اس لیے حضور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ. ابا آدم جو بھول گیا، درخت کھا بیٹھا، اولاد بھی بھولے گی. جب ابا میں بات آئی ہے تو نسل میں بھی تو آئے گی، اصل میں جو آ گئی. فرمایا آدم بھی تو بھول گیا نا. قرآن خود کہتا ہے نا کہ آدم بھول گیا.
فنسی فلم نجد له عزما، اللہ نے فرمایا آدم بھول گیا۔ تو یاد رکھو کہ بھول جانا جو ہے وہ پیغمبر پہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی بھی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے ایک دفعہ نماز جب پڑھائی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پہ سلام کر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور یا تو نماز اللہ نے مختصر کر دی ہے یا آپ بھول گئے؟ اب فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ میں بھول گیا ہوں نہ نماز چھوٹی، میں نے ٹھیک 4 پڑھائی۔ صحابی نے پھر ادب سے عرض کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ؟ صحابی نے 3 دفعہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا تو آپ بھول گئے یا پھر اللہ کا علم ہے، اللہ جانے 4 کے بجے اللہ نے 2 رکعتیں کر دی ہوں، تو یہ معاملہ تو اللہ اور نبی کے درمیان ہے۔ حضور نے اب سب صحابہ کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صادق، کہہ تو سچ رہا، پڑھائی تو آپ نے 2 رکعتیں۔ تو اللہ کے پیغمبر بھی بھول جاتے ہیں، یاد رکھو، اور اللہ کے رسول بھی بھول جاتے، صرف ایک ذات ہے جو بھولنے سے پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے سبق میں وہ یہ سمجھیں، قرآن کہتا ہے کہ دونوں بھول گئے، حالانکہ بھولا تو صرف یوشع تھا۔ مچھلی سامان جو ہے وہ یوشع علیہ السلام کے پاس تھا نا، وہ بھول گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں بھولے، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے دونوں بھول گئے، دونوں کی طرف نسبت کی بھولنے کی۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ یوشع نے تو واقعات دیکھا اور بھول گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نہیں سنبھالا نا، ہر سفر کے بعد جب چلے تو پوچھے بھی سامان ٹھیک ہے، ہر چیز ساتھ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نہیں پوچھا، حالانکہ ذمہ داری تو ان کی تھی کہ پوچھتے، اس لیے اللہ نے دونوں کی طرف نسبت کی۔ اب وہ مچھلی جو تھی فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، جب آپ اس مقام سے گزر گئے دونوں، پھر آپ نے اپنے اس غلام سے فرمایا کبھی کو کھانا لے آؤ، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، یہ جو اب ہم نے سفر کیا نا اس سے تھک گئے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ انبیاء پہ تھکان بھی آتی ہے، انبیاء پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، انبیاء پہ دکھ بھی آتے ہیں، انبیاء پہ بخار، تکلیف، مشقت، مصیبت بھی آتی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب منزل گزر گئی تو اب تک گئے۔ قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة، اب غلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو ہم نے اس چٹان کے ساتھ ٹھکانہ کیا تھا نا، پناہ لی تھی، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، میں مچھلی بھول گیا، وہ قصہ بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ اور حضرت وہ تو عجیب بات ہے، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ اس مچھلی نے تو دریا میں ایسا رستہ بنایا، عجیب بات کہ مچھلی چلی گئی رستہ بنتا گیا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہی تو جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اب دونوں لوٹے، اور آثارِهِمَا طریقِهِمَا جو رستہ لے کے گئے تھے، قَصَصًا کیا مانا، یعنی اپنے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے اسی پہ واپس لوٹے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ان دونوں نے وہاں جب پہنچے تو دیکھا اللہ کا ایک بندہ ہے اللہ کے بندوں میں سے،
یاد رکھو ملائکہ ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، انبیاء ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، خضر ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، تمام مخلوق ہے خالق صرف وہی ہے، تمام بندے ہیں عابد ہیں معبود صرف وہی ہے، تمام مملوک ہیں اور مالک صرف وہی ہے۔ اس لیے فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ہمارے بندے کو پایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا تھا اور علوم خاصہ عطا فرمائے تھے۔ حدیث صحیحہ میں ان کا نام ضرور آتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یعنی خضر علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیں بعض علوم تکوینی ہوتے ہیں اور بعض علوم تشریعی ہوتے ہیں۔ ایک تو شریعت ہے، ایک اللہ کا حکم ہے کہ ہو جا بس ہو گیا، آسمان بن گئے، زمین بن گئی، گر جاؤ بس گر جاؤ۔ اب کوئی پوچھے جی آسمان کیوں بنا ہے پھر کیوں گرا دیے، کا حکم ہے۔ اس لیے بعض تکوینی امور ہوتے ہیں اور بعض تشریعی امور ہوتے ہیں۔ تشریعی امور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور تکوینی کے حضرت خضر تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو سمجھایا کریں، سارے کام میرے ذمہ نہ لگا دو نا، کچھ کام اپنے ذمہ بھی لگا لو۔ میرے عزیز ان کو آواز نہیں پہنچی وہ خوشی سے نہیں کھڑے ہوتے، ورنہ کس کو تکلیف ہے کہ بیچارہ گھنٹہ کھڑا رہے۔ جب آواز نہ پہنچے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کے آدمی کو دیکھ کے جو بات سمجھ آتی ہے وہ دیکھے اثر نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کا دماغ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہنے والے کو دیکھے بھی صحیح اور سنے بھی صحیح، کیونکہ مشافہہ الگ ہوتا ہے اور معاینہ مشافہہ الگ چیز ہے اور سننا الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ آدمی بات سن لے، کیسٹ سن لیتا ہے، ٹیپ سن لیتا ہے، ریڈیو پہ سن لیتا ہے، لیکن مشافہتاً جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات جو ہیں وہ بیچارے اپنے ذوق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تو آپ کی طرح سننے کے لیے کھڑے ہیں، اور جتنی مشقت علم میں حاصل کریں گے اتنی ثواب تو ملے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے اللہ معاف کرے چوری کی تھی۔ بہرحال آدمی کو جب اپنے گناہ کا احساس ہو جائے تو اللہ کا شکر کرو، یہ بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ مسئلہ ہے کہ اب اللہ آپ سے راضی ہے کہ آپ کو اپنے اس غلطی کا، اس گناہ کا احساس ہے۔ کوشش تو یہ کرو کہ جس بندے کا وہ مال تھا کسی شکل میں اس کو پہنچا دو، وہ نہ ہو اس کے وارثوں کو پہنچا دو۔ یہ ضروری نہیں کہ بتاؤ میں نے چوری کی تھی، کسی طرح وہ چیز ان کو چلی جائے۔ وہ انگریزوں کے دور میں بائیکاٹ کیا تھا نا علماء نے انگریزوں سے، تو ٹرین میں بیٹھ جاتے، اب بیٹھ جو جاتے کہ بھئی اب کیا کریں، تو پھر اتنی پیسوں کا جو ہے نا وہ یا خیرات کر دیتے یا ٹکٹ لے کے پھاڑ دیتے، کچھ کر دیتے تاکہ بھئی ہمارے ذمہ حقوق العباد نہ رہ جائے۔ تو اس لیے بہرحال، اور اگر وہاں اس کو مال پہنچانا مشکل ہے تو اتنی پیسے خیرات کر دو، صدقہ کر دو، اس نیت سے کہ یا اللہ جو اس کا مالک ہے اس کو ثواب پہنچے، تو انشاءاللہ اللہ پاک تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ گناہ کا احساس ہو جانا جو ہے نا ایک بڑی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ مچھلیاں لینے گیا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، کوئی حرج نہیں، خیر میں ہے۔ اللہ نے جب شکار کی اجازت دی ہے تو شکار تڑپتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مغرب کی نماز میں کعبۃ اللہ سامنے دکھلایا، کس کو؟ نہ اب تم یہاں جو رہتے ہو تم نہیں دیکھ رہے ہو، کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا آدمی یہاں رہے 2 سال 4 سال نماز پڑھتا ہے، تصور کرے معلوم ہوگا کعبہ سامنے ہے۔
ایسی کوئی بات حضرت نے بھی فرما دی ہوگی، یا اگر اللہ چاہیں تو اپنے اولیاء کو کشف و کرامات بھی عطا فرما دے، ہم تو اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان باتوں سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے آدمی کوئی مشکل کشا یا حاجت روا تو نہیں بن جاتا۔ سورت الملک اور سورت سجدہ پڑھیں تو فضائل دیکھ لیں ان سورتوں کے، بالکل پڑھا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ دمشق میں، حدیث مبارک میں آتا ہے لَيَنْزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم علی منارۃ بیضاء شرقیہ دمشق، کہ دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے، پھر مسجد میں تشریف لائیں گے، اور دجال بھی وہی ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے۔ ویسے دجال جو ہے پوری دنیا میں پھرے گا، صرف 2 شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھیں گے، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ، علی انقابہ الملائکہ، وہ یہاں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے بارڈر پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، مار کے بھگا دیں گے۔ تو دجال یہاں صرف 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور باقی ہر جگہ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یقتل الدجال ویکسر الصلیب، آپ دجال کو بھی ماریں گے اور صلیب کو بھی توڑیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ بھی ختم کریں گے، یملأ الارض عدلا وقسطا، اور پوری دنیا میں امن و انصاف کا علم لہرائیں گے۔ اس کے بعد یتزوج، شادی بھی فرمائیں گے، ثم یموت، پھر آپ پہ موت بھی آئے گی، فیدفن فی روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے روضہ مبارک میں ان کو بھی دفن کیا جائے گا۔ اور قیامت والے دن حضور نے فرمایا ھذا نبعث، ہم اس طرح قیامت میں اٹھیں گے کہ ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور میرے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ۔ کہتے جی یہاں ٹی وی چینل وغیرہ، میرا بھائی دیکھیں، اصولی بات ہے کہ مثلا ایک آدمی اگر لائٹر سے یا ماچس سے آگ لگا دے، اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ آگ بند کر دو، آگ بند ہو جائے تو آپ کھانے کیسے پکائیں گے، ہیٹر کیسے چلائیں گے، بجلیاں کیسے چلیں گی؟ اچھا بجلی ہے، سرکٹ شارٹ ہوتا ہے، گھر جل جاتے ہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بجلی بند کر دی جائے، کبھی نہ ہوگی نہ سرکٹ شارٹ ہوگا۔ کار پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لہذا کار پہ بیٹھنے ہی آدمی چھوڑتے ہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ تو جب دنیا کے اندر نئے نئے ایجادات ہوں گے تو ان سے تو فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اب مثلا ٹیلی فون ہے، جب تک نہیں تھا تو گزارا ہو رہا تھا نا، آ گیا تو اٹھا رہے ہیں پھر۔ اس کے بعد جناب اب موبائل آ گئے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ٹیلی فون پہ تم گالیاں دو، یہ کس نے کہا ہے؟ ٹیلی فون پہ تم نعوذ باللہ غیر محرم عورتوں سے بات کرو، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ اسی طرح ٹی وی ہے، اسی طرح انٹرنیٹ ہے، اس کو اگر جائز استعمال میں لے آئیں تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اتنا علم اس میں آ گیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ فقہ المذاہب الاربعہ پورا فیل ہو گیا ہے، اور اب سیاستہ اس میں آ رہا ہے، اللہ کا قرآن بمائے ترجمہ، بمائے قراء کی آواز کے سب چیزیں آ گئی ہے۔ اسی طرح علوم جو ہے، ریاضیات ہے، کیمیا ہے، فزیا ہے، تاریخ ہے، جغرافی ہے، بڑے بڑے علوم جو ہے اس میں آ گئے ہیں، اور پوری میڈیکل سائنس جو ہے اس میں آ گئی ہے، آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ صرف بلیو پرنٹ دیکھنا چاہتے ہوں تو پھر ویسے بھی منہ کالا کرنے کے اور کئی بہانے موجود ہیں، پھر ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو اس کا استعمال ہے کہ تم ماچس کی تیلی سے گھر جلا رہے ہو یا کھانا پکا رہے ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا جی آگ بند کر دو، نہ ہوگی تو نہ کسی کا گھر جلائے گی، یہ تو ناممکن بات ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بالکل بہت بڑا عظیم کلمہ مبارک ہے، اور ایسا کلمہ مبارک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آپ نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
صحابہ کرام کو جب جنگ احد میں مشکل پیش آئی اس وقت بھی ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ تو بہت عظیم کلمہ ہے. آپ ہر مشقت میں، مصیبت میں، پریشانی میں اس کو پڑھا کریں، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. حاملہ عورت سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جناب؟ اس کی عدت تب گزرے گی جب حمل وضع ہوگا. جب عدت ہی نہیں گزری تو شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بیچارے جلدی بڑی ہے، وہ خیر ہو اللہ تعالیٰ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہیں، یعنی مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی. کیا کرے؟ جواب نہ دو کہیں گے مولوی جواب نہیں دیتے. جواب دو. دیکھو جی بری باتیں حرم میں ہوتی ہیں، لکھنے والے کو حیا آنا چاہیے. اگر حاملہ عورت ہے تو کیا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ طلاق دینا خلاف سنت ہے. دے گا طلاق تو ہو جائے گی. اگر گولی مارو وضو نہ ہو تو کیا پسٹل نہیں چلے گا؟ گولی تو لگ جائے گی لیکن خلاف سنت ہے. اسلام نے، حضور نے فرمایا کہ عورت حاملہ ہے طلاق نہ دو، اور اسی طرح حیض کی حالت میں ہے نہ دو. تو لیکن اگر کسی نے دے دیا طلاق تو آ جائے گی. کہتے ہیں جی کہ میں نے پڑھا ہے ایک آدمی نے دوست کو فون کیا کہ میں پورے ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کو پیغام پہنچا تو طلاق ہو گئی. اس نے پیغام نہیں پہنچایا، نہ پہنچائے. طلاق مرد کا حق ہے جب منہ سے کہا ہو گئے. ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. یہ تین چیزیں ہیں، اگر مذاق میں بھی منہ سے نکل جائے تو ہو جاتا ہے. لہذا احتیاط کیا کرو. کہتے جی ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ جنازے کی ایک صف ہو یا تین ہو یا یہ مقصد ہے کہ وطر ہو. وطر ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی چوتھا حصہ سر کو مسح کرے مسح تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ مسح کرے. کسی نئے غیر مسلم کو پیسہ دے کر مسلمان لکھ کے حرم میں لائے گناہگار ہے. جب غیر مسلم ہے تو حرم میں اس کا آنا منع ہے. بندوں کو تو دھوکہ دے دو گے لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. اگر غسل سے پہلے آپ نے وضو نہیں کیا پھر کرنا پڑے گا. کہتے ہیں جی کہ جو کبوتر وغیرہ پالتے ہیں لوگ وہ حرم میں ذبح کر سکتے ہیں. ہم مرغیاں کر سکتے ہو تو کبوتر کو کیا ہے؟ مانا ہے شکار نہ کرو. پالتو جانور تو بکری بھی ذبح ہوتی ہے، گائے بھی ہوتی ہے، اونٹ بھی ہوتا ہے، مرغی بھی ہوتی ہے، کبوتر بھی ہوتا ہے. مرد کو مہندی لگانا یا ہاتھوں میں پاؤں بالکل ناجائز ہے. یہ جو مردوں کو شادی پہ سہرے ویرا پہنایا جاتا ہے یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہ جتنے رسوم ہیں نا، اکثر دسہرہ، مایوں، مہندی، تیج، بطول، یہ لوہے کے بیت، گلے میں سرخ رنگ کے دھاگے، گھوڑے پہ بٹھانا، یہ سب ہندوؤں کی تہذیب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. باقی تم نے کون سی بات مان لی ہے کہ یہ مان لو گے؟ جو باپ دادا کہے گا وہی کرو گے. بیوی کہتی ہے داڑھی منڈاؤ، حضور فرماتے ہیں داڑھی رکھو. اب محمد مصطفیٰ ناراض ہو جائیں لیکن بیوی تو نہ ہونا. اب اتنی بات نہیں مانتے ہو تو باقی مولویوں کیا؟ جو دادی کہے گی نا، دادی نانی، انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا. ہمارے ملک میں لوگ ختم پڑھتے ہیں
جس دن آدمی موت ہوتا ہے یہ بدعت ہیں، کوئی ثابت نہیں۔ شادی کے موقع پر گانا بجانا بالکل حرام ہے۔ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، بعض علماء نے باقاعدہ جائز لکھا ہے، بعض نے کراہت لکھی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ لباس تو ایسے ہوگا جیسے بھیڑ کا ہو، یعنی اوپر سے تو بڑے نرم ہوں گے، قلوبہم قلوب الذئاب ہے، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے بھیڑیے کے دل، کہ بظاہر تو بڑا اخلاق ہے، بڑے عدد سے مل رہے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ کسی بے روزگار کو کام پر لگانا ثواب ہے، یہ کو پوچھنے کی بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ خیرات میں جو کھانا چلتا ہے نہ کھائیں، اگر آپ پیسے والے ہیں نہ کھائیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ مانگے تانگے کا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ حضرت سیف الرحمان حضرت خالد بن الولید کا لقب تھا۔ میرا دوست فوت ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید